صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے پاکستان میں ترقی کی رفتار بہتر، مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستان میں معیشت بہتر ہوئی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو آج پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا۔ شہباز شریف ملک کی حالت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے ساتھ آنے والے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے خواجہ آصف کے ساتھ یہ حرکت کی ان کے نصیب میں یہی ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہی ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کی گئی ہے۔ خواجہ صرف مرد مجاہد ہیں، جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں۔ یہ بہت ملک کو نقصان پہنچایا آپ نے فیصلے کر کے، اور مسلم لیگ کی تنظیم کو ایک مضبوط اور فعال تنظیم میں بدل سکیں، جس کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کو آگے لے کے جانا، ترقی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان گرداب سے نکلتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو ترقی کا پہیہ پھر چلنا شروع ہو چکا ہے۔ دل و جان کے ساتھ ملک کی جو ہے وہ حالت بدلنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم نے یہ کام کیا۔ مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی آئی ہے، پاکستان اس طرح سے اوپر گیا ہے۔ لاہور میں 1000 بیڈز کا ہسپتال بن رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے یہ پہلا پبلک سیکٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنے گا۔ اپنا گھر اسکیم پورے پنجاب میں شروع ہو چکی۔ اپنے گھر کے لیے 15 لاکھ روپے بلا سود قرضہ دے رہے ہیں۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ٹارگٹ ہے۔ کسان کارڈ اسکیم شروع کر دی گئی ہے۔ جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی، ملک نے ترقی کی۔ 1 دہائی کے بعد پاکستانیوں کو اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب یہاں موجود تھے پچھلے 3 سال، تو جس طرح سے آپ نے پارٹی کے لیے کام کیا وہ ہم سب نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کامیاب۔ 25 ایئرز انہوں نے دیے ہیں پارٹی کو، اب بھی پارٹی میں ہیں، اور پارٹی کے میرا بہت ان کے ساتھ میرے بھائیوں والا رشتہ ہے۔ بہت خدمت کی ہے انہوں نے پارٹی کی، ہر فرنٹ پہ مشکل سے مشکل وقت میں یہ کھڑے رہے ہیں۔ جس طرح نواز شریف کے ساتھ یہ آنیسٹلی مشکل وقت میں ایک طرف ایک بھائی ہوتا تھا، دوسری طرف دوسرا بھائی ہوتا تھا، تو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ میں بہت خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پہلے سے بڑھ کے پارٹی کے لیے اپنا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے نواز شریف اور ان کے خاندان نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ بدترین دشمن بھی ایسا نہیں کرتے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ آج ہمیں نواز شریف کی جدوجہد کا ثمر مل رہا ہے۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ملک کے تمام معاشی شاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنائے، جیل اور قید کی جو صحبتیں برداشت کی کہ میاں صاحب کی موجودگی میں جیل سے مریم کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ یہ بدترین دشمن بھی جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جو عمران خان نے اس وقت کیا۔ ہوم ریمیٹنس جو ہے وہ بھی 4 ارب ڈالر جو ہے وہ بڑھی ہے۔ انٹریسٹ ریٹ جو ہے 22.5 سے 15.5 پہ آیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 30,000 جو ہے۔ لندن میں خواجہ آصف سے بدتمیزی کا واقعہ۔ لندن میں اسٹیشن پر خواجہ آصف کو گالیوں اور دھمکیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ نامعلوم شخص کو خواجہ آصف کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں چاقو حملے کی دھمکی دی۔ خواجہ آصف کے قریبی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے دھمکیوں اور گالیوں کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو حقیقی ہے اور چند روز قبل کی ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلا آئینی بینچ آج کیسز کی سماعت کرے گا۔ پہلی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ آئینی مقدمات میں پہلے روز 18، دوسرے روز 16 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی 14 اور 15 نومبر کو مقدمات کی سماعت کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق 1993، 2003 اور 2018 میں دائر مقدمات کی سماعت کرے گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی براہ راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے خلاف ریاض حنیف رائی کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے میشا شفیع ہراسگی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سابق صدر عارف علوی کو برطرفی کے لیے دار
درخواست عام انتخابات 2024 ری شیڈول کرنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ درخواست میں انتخابات فروری سے مارچ کے پہلے ہفتے میں منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ بیرون ملک کاروبار اور اثاثے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی کے لیے دائر درخواست، سرکاری افسران کے غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لیے دائر درخواست، پی ٹی ایم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا عدم قرار دینے کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس پر از خود نوٹس اور ملک کا لوٹا گیا پیسہ دیگر ممالک سے واپس لانے کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ درخواست محمد علی درانی کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق مقدمہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کے نجی استعمال پر از خود نوٹس کیس، گلگت بلتستان کی عدالتوں کے پاکستان میں دائر اختیار سے متعلق مقدمات اور توانائی منصوبوں سے متعلق خواجہ آصف کی مختلف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات کے تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں مشاورت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات، تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ بانی چیئرمین سے اڈیالہ میں ملاقات کے بعد علیمہ خان نے کہا، لوگ قانون کی پاسداری، چوری شدہ مینڈیٹ، ناحق قیدیوں اور نوجوان کے مستقبل کے لیے نکلیں۔ احتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، عوامی سمندر واپس نہیں ہوگا، اپنا ہدف لے کر ہی واپس ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچہ نے کہا، احتجاج سے متعلق حتمی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حکومت کے ہتھ کنڈوں سے ہم رکنے والے نہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں اسد کیسر، عمر ایوب، شبلی فراز، احمد علی بھچر اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ رؤف حسن کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے ورکرز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ایم این اے ایزرویش پرش ہوئے تھے۔ قیادت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، احتجاج میں شریک ہوگے۔ آئندہ 10 سال سے 12 روز میں واضح لائے عمل اپنائیں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج حکومت کی فسطائیت ہے۔ پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ بار بار کہہ چکا ہوں، مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ پارٹی کے اندر مجھ پر مذاکرات کرنے پر تنقید کی گئی۔ ایک تو یہ جو پارٹی کے اندر ڈویژن کی جو رپورٹس ہیں یہ بڑی ایگزیجریٹڈ ہیں، تمام آراء جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن خان صاحب کی کال جو ہے وہ اس میں کسی قسم کے اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا چیلنج تو ریاست کی فسطائیت ہے نا جی، اس وقت حکومت کی فسطائیت ہے، جس کا سامنا ہمیں پچھلے 2.25 سال سے ہے۔ قیادت کے بغیر جو ہے وہ یہ جلسے وغیرہ جو ہے احتجاج جو ہے یہ دیا جا رہا ہے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے کرٹیسائز بھی کیا گیا، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا، اپنی پارٹی کے اندر سے بھی کرٹیسزم آیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں، تبدیلی کے سفر میں تاریخی منصوبوں کی نفی شروع کر دی گئی۔ جس ملک میں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ملک میں امن و استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ 2017 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ سی پیک کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری ہوئی۔ 2015 میں ملک درست سمت کی جانب چل رہا تھا۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ 2018 میں ترقی کرتے پاکستان کی رفتار کو روک دیا گیا۔ 2013 سے 2018 تک ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ایک سفر کا عزم کیا اور ویژن 2025 بنایا کہ ہم 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں کیسے پہنچیں گے۔ سی پیک جیسا ہمیں ایک تاریخی منصوبہ ملا۔ 2017 میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، کہ ہم نے بہت دفعہ چڑھائی کا یا اوپر اٹھنے کا سفر کیا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا ڈسرپشن کا واقعہ ہوا کہ جس نے اس سفر کو ڈسرپٹ کیا، اس کو ریورس کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی تھی۔ امپائر کی انگلی، سازشی کردار اور سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہا ہے۔ عظمت بخاری نے کہا کہ نواز شریف نے کہا تھا، ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، تم سڑکیں ناپتے جاؤ گے۔ پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے ہضم نہیں ہو رہی۔ عظمت بخاری نے کہا کہ مریم نواز پنجاب میں تاریخی اور انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے چند ماہ میں پنجاب کے ہر طبقے اور ہر شعبے کے لیے ریلیف پیکج اور منصوبے شروع کیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈیل کے گرد گھومتی گزری ہے۔ عظمت بخاری نے کہا کہ ملک میں خوشحالی لوٹ رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، فتنے اور اس کی جماعت کو احتجاج کے خواب آ رہے ہیں۔ سیاسی لوگ سیاسی جدوجہد کرتے، سیاست کی آڑ میں فیڈریشن پر چڑھائی کے خواب
نہیں دیکھتے. جو قانون توڑے گا، شہریوں میں خوف و ہراس پھیلائے گا، اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. ٹیکس اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں کے افسران کو فضلے کے انتظام میں پائیداری کے حصول کے لیے بنائی گئی تجاویز پر بریفنگ. ہر ضلع کی خدوخال، یوسیز اور آبادی کو مد نظر رکھ کر کام کے طریقہ کار پر حکمت عملی بنانے سے عوام کو قابل اعتماد خدمات فراہم کی جا سکیں گی. ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت افسران کے لیے ایک ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ کنسلٹنٹ فرحان لودھی نے ٹریننگ میں بتایا کہ عوام سے موصول ہونے والی معمولی سروس فیس سے ادارے کے اخراجات اور بلوں کی ادائیگیاں آسان ہوں گی. ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ ہر ضلع میں الگ الگ چیلنجز کا سامنا ہے، لہٰذا ہر ضلع کی میونسپل انتظامیہ کی رضامندی اور تجاویز لینے کے لیے افسران اپنے اپنے ضلع میں مشاورت کریں گے اور انتظامیہ کو آگاہی دیں گے. تمام ڈیٹا کی وصولی اور مشاورت کے بعد منصوبے پر عمل درآمد اور منظوری کے لیے دوبارہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی عالمی بینک ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے برآمدی اصلاحاتی ایجنڈے اور مسابقتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے موقع پر وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ برآمدات میں اضافہ حکومتی پالیسی کا اہم ستون ہے. ملاقات میں برآمدات میں بہتری کے لیے مالی معاونت، لیکٹویڈی اور لاگت میں کمی پر زور دیا گیا. عالمی بینک نے پاکستانی تجارت افسران اور عالمی تجارت میں معاونت کی یقین دہانی کرائی. عالمی بینک نے نالج شیئرنگ پر پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. ملاقات میں تجارت پر مشترکہ ورکنگ گروپ کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا اور برآمدات کا ہدف $60 ارب رکھا گیا ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری سے کنٹری ڈائریکٹر ایما فنڈ کی سربراہی میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات. وزیر توانائی اور اے ڈی بی وفد نے توانائی شعبے میں تعاون پر بات چیت کی ہے. وزیر توانائی نے پاکستان کے توانائی شعبے میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے کردار کی تعریف کی. اس موقع پر کنٹری ڈائریکٹر ایما فینڈ نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ توانائی کے شعبے کی منصوبوں، خاص طور پر ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر پر مرکوز ہے. وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا کہ ہم پی پی ایم ایس سی میں ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں جو پاور ڈویژن کو پالیسی رہنمائی فراہم کرے گی. اے ڈی بی کے تعاون سے صحیح کام کے لیے صحیح افراد کی تعیناتی ممکن ہو سکے گی. اعلامیہ پاور ڈویژن کے مطابق پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک ماضی کی طرح مستقبل میں بھی باہمی مشاورت سے توانائی کے شعبے کی ترقی اور دیگر اہم منصوبوں پر تعاون جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں عوامی شکایات کا حل ہماری ترجیحات ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے محکموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت شکایات سیل کے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں عوامی شکایات پر کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہریوں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کی شکایات پر کیے گئے اقدامات سے متعلق تفصیلات لی. مسئلہ حل ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ تصویریں بھیج رہا ہوں، یہ آپ کی گلی کی ہیں یا کسی اور جگہ کی ہیں؟ شکایات سیل کی جانب سے اجلاس کو بتایا گیا کہ 1021 عوامی شکایات میں سے 451 کا ازالہ کیا جا چکا ہے، 482 شکایتوں پر کام کیا جا رہا ہے، جبکہ 88 غیر مصدقہ شکایات بھی سامنے آئی ہیں. عوامی حلقوں کی جانب سے شکایات سیل کی کارکردگی احسن قرار دیتے ہوئے اسے مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے شکایت سیل بنایا ہے لوگ نے، اور اس میں بندہ ہر قسم کا شکایت کر سکتا ہے. انسان کو 100 پرابلم ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھا کام ہے، ڈائریکٹ جو ہے نا ان کی پہنچ جو ہے نا وزیر اعلیٰ تک جو ہے نا شکایت سیل کے ذریعے پہنچ رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس میں عوامی شکایات کے فوری ازالے کے احکامات دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، جس میں کسی قسم کی کوتاہی قابل قبول نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکہ کے پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پاکستان الزبتھ ہاسٹ کی ملاقات میں الزبتھ ہاسٹ کے 7 کونسل جنرل اسکاٹ اربوم اور پولیٹیکل آفیسر بھی شریک ہوئے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں 2022 کے سیلاب اور اس کے نقصانات اور بحالی پر بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ڈونر ایجنسیز کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. 6 NGOs کے ذریعے گھروں کی تعمیر جاری ہے. سندھ حکومت 57 بلین روپے اور وفاقی حکومت بھی 57 بلین روپے دے رہی ہے. سیلاب متاثرین کے گھر موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رہیں گے. سیلاب متاثرین کے گھروں کو سولر انرجی بھی مہیا کرنے جا رہے ہیں. امریکن ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی شہر پر گفتگو ہوئی. سندھ حکومت نے لوکل باڈیز کو اربن پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے اختیارات دے دیے ہیں.
सिंध में कल ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। जमात इस्लामी ने हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। 166 पोलिंग स्टेशन में इसे 136 इंतहाई हसास करार दिए गए। जमात इस्लामी ने रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर कहते हैं कराची में 10 मकामात पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका। पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। वोटर लिस्टों में जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी चैलेंजेस से निमटने से मुतालिक मार्गला डायलॉग सेमिनार से खिताब। कहा दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हमें भी खुद को बदलना होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इज्तिमाई बसीरत और दानिश से मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती दुनिया के तकाज़ों के पेश नज़र हमें फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। जनूबी एशिया को मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है हमारा मिशन। मुल्क में अदल से भरपूर माशरा, समाजी माशी और माशरती तरक्की है। ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां सियासी इस्तेहकाम हो। गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने मुतअद्दिद कानूनी और इंतजामी इक़दामात किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ीक का बुडापेस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा उम्मीद है बुडापेस्ट एलामिया को अपनाने से एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र के लिए एक नई जद्दोजहद पैदा होगी। मोहसिन रफ़ी ने कहा अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे कोई एक मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। बेकायदा इमिग्रेशन की बुनियादी वजूहात का हल ज़रूरी है। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने और सरहदी कंट्रोल को जनेवा में होने वाली एक नीलामी में प्रिंस सदर उल दीन आगा खान की मलकियत एक नायाब 37 कैरात का ज़ुमरद तकरीबन 2.5 अरब रुपए में फरोख्त हुआ है, जिसके बाद दुनिया का सबसे महंगा सब्ज़ पत्थर बन गया है। ज़ुमरद और हीरों से बनाया ये ब्रोच रिचर्ड बर्टन ने अपनी साथी अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर को शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। 1960 में प्रिंस सदरुद्दीन आगा खान ने कार्टियर से ये ब्रोच बनाने और उसमें 20 मार्कस कट हीरे लगाने का कहा था। उन्होंने ये ब्रोच नैना डायर के लिए बनवाया था, जिनसे उनकी मुख्तसर मुद्दत के लिए शादी हुई थी। बाद में डायर ने 1969 में जानवरों के लिए रकम इकट्ठी करने के लिए उस ज़ुमरद को नीलाम कर दिया था। अब स्विट्जरलैंड में जिनेवा होने वाली पहली नीलामी में ये ज़ुमरद वापस आया है, जिसे जोरी वैन क्लफ एंड आर्पल्स ने खरीदा और चंद साल बाद ये अमेरिका की हैरी वेंस्टन के हाथों में चला गया, जिन्हें किंग ऑफ डायमंड्स के नाम से जाना जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।